بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے کام کی بات میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں، بڑا نہایت ہی اہم موضوع ہے جو تقریباً ہر گھر میں اس موضوع کو سننا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے بچیوں کے نصیب اچھے کیسے ہوں۔ ہر والدین اس بات سے فکر مند ہوتا ہے کہ میری بچی کی جب شادی ہوگی اپنے گھر میں والدین کے سامنے تو بڑے لاڈ سے، بڑے نخرے سے اس نے زندگی گزاری، کوئی تکلیف نہیں آئی۔ اب جب کہ شادی ہوگی، اس کا اپنا گھر بنے گا تو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہر والدین کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے اولاد سے محبت کی وجہ سے کہ میری اولاد کے نصیب، خصوصاً بچی کے نصیب اچھے ہوں اور وہ خوشی سے زندگی گزارے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی بندہ کسی فیلڈ میں جاتا ہے، اس فیلڈ کے بارے اسے علم ہو، اس کے بارے اسے جانتا ہو، اس سے ماہر ہو اس فیلڈ میں، تو وہ بندہ اچھی طرح اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر آپ کسی کو گاڑی دیتے ہیں تو پہلے یہ جاننا لازم ہے کہ وہ گاڑی چلا سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کسی کو کوئی انجینئر کا منصب دیتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ انجینئرنگ جانتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ ہے کہ نہیں۔ یہاں تک وہ تو چلو بڑا کام ہو گیا۔ اگر کوئی دیہات میں گھاس کاٹنے کے لیے ملازم رکھتا ہے تو وہ بھی پہلے دیکھتا ہے کہ کیا اسے گھاس کاٹنا آتا ہے کہ نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ہماری بچی کی جب شادی ہوگی تو اس نے اپنا ایک گھر بسانا ہے، گھر کی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آنی ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری بچی ان ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ میرے پاس ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کے آئی، آ کے کہنے لگی، جی قاری صاحب مجھے، یہ سچی بات ہے، مجھے ایک تعویذ دے دیں۔ میں نے کہا جی کس لیے؟ کہنے لگی جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ خوشی سے اس کے دن گزریں، میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، بس اس چیز کے لیے مجھے تعویذ چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کی تعلیم کی ہے کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کی تعلیم بھی یہ ہے۔ میں نے کہا کھانا بنانا بھی آتا ہے؟ ہاں جی، روٹیاں بنانی ابھی سیکھ رہی ہے۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی جی میں انڈا بنا لیتی ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے۔ تو میں نے پھر اسے کہا، انڈا گھر میں پڑا تھا، میں نے کہا چلو بنا کے دکھاؤ کیسا بناتی ہو۔ ان کے ساتھ دعا سلام بھی تھی۔ تو اس نے انڈا بنایا، تو جب میں نے پہلا لقمہ لیا نا تو اس میں نمک اتنا تیز تھا کہ جتنی وہ بھوک لگی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بچی نے وہاں جا کر گھر کے سارے معاملات کو سنبھالنا ہے۔ اسے ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ گھر میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کے بنانے کا اسے طریقہ آنا چاہیے، وہ ماہر ہو اس چیز کی، اسے کھانا اچھا بنانا آنا چاہیے۔ اگر بالفرض آپ امیر ہو، آپ کے گھر میں ملازم کام کر رہے ہیں، پھر بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی ڈش بنانی پڑے گی۔ اور اگر آپ اچھا کھانا بنا سکتی ہیں، گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہیں، تو پھر پکی بات ہے کہ اس بچی کے نصیب اچھے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں پریشانی یہ ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹی کو، بیٹی میرے ہوتے ہوئے کام نہیں کرنا، اپنی طرف سے وہ اس کی خیر خواہی کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے۔ اس زمانے کی بات ہے جب عورتوں کو، بچیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پر اونٹ آپ نے ذبح کر کے لوگوں میں بانٹا تھا، کھانا کھلایا تھا، اتنی خوشی منائی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے آنے پر بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اتنی محبت۔ لیکن ہوتا کیا ہے، طریقہ کار کیا بتایا زندگی گزارنے کا؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں غلام بھی آئے ہیں، لونڈیاں بھی آئی ہیں، اگر آپ کوئی کنیز لے آئیں تو آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے گی، آپ تھک جاتی ہیں، سارا دن کام کرتی ہیں، چکی بھی پیسنی پڑتی ہے، اس دور میں پانی بھی باہر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور عبادت بھی آپ بہت زیادہ کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، ایک کنیز آ جائے گی آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے گی تو آپ کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہنچتی ہیں تو آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نہیں بیٹا، کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم نے اس پر زندگی گزارنی ہے تو ہماری زندگی سکون سے گزرے گی۔ آج تک کوئی بھی بندہ کام کرتے ہوئے کمزور نہیں ہوا، بلکہ اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے کہ کام کرنے سے انسان کو بیماریاں کم لگتی ہیں۔ اگر آپ کی بچی ہر چیز کی ماہر ہے، اس کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے، اور دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ باہر سے جب شوہر گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ سکھائیں کہ کوئی سوال نہیں کرنا، اپنے شوہر کو بٹھا کے سب سے پہلے پانی دینا ہے اور اس کی طرف مسکرا کے دیکھنا ہے بس۔ جب اس کی حالت بہتر ہو جائے، پتہ نہیں وہ باہر سے کیسی حالت میں آیا ہے، کوئی پریشانی ہو، کوئی کاروبار کی پریشانی ہو، کسی کے ساتھ چپکلش ہو گئی ہو، کیسا موڈ ہو اس کا، آتے ہی اگر ہم بیوی نے توجہ نہ دی، خیال نہ کیا تو گھر میں جو سکون ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ثواب کا دور جہان ہے، اسباب ہوں تو معاملات بہتر ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی بچی کو ہر ماں جتنی وہ خود ایکسپرٹ ہے گھر چلانے میں، جتنی ماہر ہے، اپنی بچی کو اتنا ماہر کر دے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پر 100% یقین ہے کہ وہ بچی کبھی پریشان نہیں ہوں گی، اس بچی کے نصیب اچھے ہی رہیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔